أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد لائق سر احترام دوستو بزرگوں، میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اسلام کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ جناب عالی، جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں۔ جناب عالی، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو۔ وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوستو بزرگوں، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع اپنے بابا جان کے حکم سے، جناب عالی موضوع موقع کی مناسبت سے، مقتضائے حال کے مطابق، حالات کے مطابق جناب عالی موضوع لائے، جس نقطے کو آج سرنامہ کلام بناؤں گا وہ نقطہ مسجدوں کی اہمیت ہے۔ جناب عالی، وہ مسجدیں جس کے لیے پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نوح میں کہ بے شک مسجدیں پروردگار کی ہیں، پروردگار کے لیے ہیں۔ جناب عالی، جن مسجدوں کو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ مسجدیں میری ہیں، میرے لیے ہیں، آج ریاست مدینہ کا ترانہ الاپنے والے، آج جناب عالی پاکستان کی رعایا، پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا کر ریاست مدینہ کے نام پر ووٹ لینے والے، ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست مدینہ میں جناب عالی مسجدوں کو مسمار کر رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں۔ جناب عالی، ان مسجدوں کی اہمیت معلوم کرنی ہے تو مسجدوں کی اہمیت میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کی جائے۔ کتاب کا نام ترمذی شریف، ترمذی شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کونین کے والی کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ کونین کے والی نے فرمایا کہ اے لوگوں،
جب تم لوگ جنت کے باغ میں داخل ہو جایا کرو تو کچھ میوے کھا لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابی حیران پریشان حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت کے باغات کہاں؟ یا رسول اللہ جنت کہاں؟ یا رسول اللہ ابھی ہم زندہ ہیں، اس کے بعد موت ہے۔ یا رسول اللہ موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد یا رسول اللہ قیامت ہے، یا رسول اللہ قیامت کے بعد روز محشر کا میدان ہے، یا رسول اللہ روز محشر کے میدان کے بعد معلوم ہوگا کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر جو جنت جائے گا وہاں جا کے جنت کے باغوں وہ میوے کھائے گا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب صحابہ یہ ہے کہ تم مسجدوں میں داخل ہو جایا کرو، مسجد جو ہیں یہ جنت کے باغوں کی مانند ہیں۔ جب تم مسجدوں میں داخل ہو جایا کرو تو اللہ رب العزت کی ہم بیان کیا کرو، پروردگار کی تعریفیں بیان کیا کرو۔ آئیں جناب عالی اپنے کونین کے والد کی بارگاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ کتاب کا نام ترمذی شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا۔ میرے جانان نے فرمایا کہ جناب عالی معراج کی رات جب میرے جانان رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے، میرے جانان نے فرمایا کہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ میں نے ایک ہستی، میں نے ایک بزرگ کو پایا۔ میرے جانان فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ کوئی عام ہستی عام شخصیت نہیں، میں نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کی رات ساتویں آسمان پر پایا۔ میرے جانان فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرے جانان سے فرمایا کہ اے آمینہ کے لال جب آپ دنیا چلے جائیں، دنیا میں جب آپ جائیں، دنیا میں آپ جا کر اپنے امتیوں سے اپنے غلاموں سے اپنے عاشقوں سے کہنا کہ وہ جنت کے باغات میں جب داخل ہو جائیں تو وہ وہاں پر میوے کھا لیا کریں۔ جناب عالی میرے جانان فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام بات ایسی ہے، روز محشر کا میدان ہے، دیگر معاملات کے بعد جنت ہیں، جنت میں جائیں گے تو جنت کے باغات میں جا کر میوے کھائیں گے۔ میرے جانان فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آمنہ کے لال اپنی امت سے جا کر فرما دیجئے کہ وہ مسجدوں میں داخل ہو جائیں، مسجدیں جنت کے باغات کی مانند ہیں، اور جب وہ مسجدوں میں داخل ہو جائیں تو پروردگار کا ہم پروردگار کی تعریف کو بیان کر لیا کریں۔ جناب عالی آج انہی مسجدوں کو جو مسجدیں جناب عالی جنت کے باغات ہیں، جو مسجدیں جنتوں کی جنت کی مانند ہے، آج ریاست مدینہ کا نام لے کر انہی مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، انہی مسجدوں کو جناب عالی شہید کیا جاتا ہے۔ آئیں جناب عالی مسجدوں کا مقام اپنے جانان سے معلوم کر کے آتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام ترمذی شریف، کتاب کا نام مسلم شریف، کتاب کا نام بخاری شریف۔ جو حدیث ابھی جناب عالی بیان کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے فیضیاب ہو رہا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی قائم کی گئی؟
ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے روئے زمین پر جو مسجد بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کعبۃ اللہ کے بعد روئے زمین پر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے جانان نے فرمایا کعبۃ اللہ کے بعد روئے زمین پر مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے جانان نے پھر مجھ سے فرمایا ابو ذر کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان جو فرق ہے وہ 40 سال کا فرق ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے جانان نے فرمایا ابو ذر گزشتہ جو امتیں تھیں ان پر رب نے اپنی عبادت کو فرض کیا کہ وہ کام کاج کرتے، جب عبادت کا وقت آتا تو ابو ذر وہ عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ آ کر عبادت گاہ میں عبادت کرتے، لیکن ابو ذر کونین کے والی کے لیے، تمہارے نبی کے لیے، تمہارے آقا و مولا کے لیے رب نے اپنے محبوب کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسلمان جہاں چاہیں جہاں نماز کا وقت ہو مسلمان نماز ادا کر دیں، پروردگار نے تمہارے نبی کے لیے روئے زمین کو تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ جناب عالی آج عدلیہ فیصلہ دیتی ہے کہ عدل کا فیصلہ یہ ہے کہ جس جگہ پارک ہے، جو جگہ سرکاری ہے، اس جگہ سے مسجدوں کو مسمار کیا جائے، مسجدوں کو شہید کیا جائے۔ عدل عدالت کا فیصلہ یہ ہے۔ جناب عالی ڈی سی آ کر کہتا ہے کہ مسجد کو شہید کیا جائے، ہم اس جگہ سے گزریں گے اور مکانات اڑاتے ہوئے جائیں گے۔ جناب عالی عدلیہ سرکاری دفاتر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عدل کا فیصلہ یہ ہے اسلام فضل سے کام لیتا ہے۔ جس دن اسلام عدل پر آ گیا، جس دن اسلام جناب عالی عدالت عدل قائم کرنے آ گیا تو جناب عالی پھر اسلام کا عدل یہ ہے کہ تمام روئے زمین مسجد ہے۔ اٹھاؤ اپنے دفاتر، اٹھاؤ جناب عالی یہ اپنے دفاتر، اٹھاؤ جناب عالی اپنے سرکاری مکانات۔ روئے زمین جب اسلام عدالت پر آتا ہے تو تمام روئے زمین مسجد ہے۔ جناب عالی اسلام کو عدل پر آنے نہ دو، اسلام فضل سے قائم کام لیتا ہے، اسلام کو جناب عالی فضل سے ہی کام لینے دو۔ آئیں جناب عالی اپنے جانان کے پاس چل کے مسجدوں کی اہمیت معلوم کر کے آتے ہیں۔ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں اسے ترمذی شریف میں نقل کیا، جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں بخاری شریف میں نقل کیا، مسلم شریف میں نقل کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حیات کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، نہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ نمود و نمائش کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے جانان نے فرمایا اس شخص کے لیے اللہ رب العزت جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حدیث آپ سب نے جناب عالی سماعت کی ہوگی۔ دوسری حدیث کی جانب آتا ہو، کتاب کا نام ترمذی شریف، ترمذی شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا۔ جناب عالی میرے جانان نے فرمایا جس شخص نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کیا، چاہے وہ اللہ رب العزت کا گھر بڑا ہو، چاہے وہ اللہ رب العزت کا گھر چھوٹا ہو، اور چھوٹا اتنا ہو کہ پرندوں کے گھونسلوں کے جتنا اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ جناب عالی جن کے لیے پروردگار، جن کے لیے میرے جانان نے یہ شانیں یہ عظمتیں بیان کی، آج جناب عالی انہی گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے جن گھروں کے لیے میرے جانان نے فرمایا کہ جو رب کا گھر تعمیر کرے گا پروردگار جنت میں اس کا گھر تعمیر کرے گا۔ یا سیدی یا رسول یا جناب عالی آئیں
ایک بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ جناب عالی بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں پروردگار کی رضا کے لیے پروردگار کے گھر کو تعمیر کرتا ہوں۔ بادشاہ سلطنت کا بادشاہ ہے، جناب عالی بادشاہ جو ہے اس کی اپنی رعایا ہے۔ بادشاہ نے اجلاس بلایا، اجلاس میں میٹنگ کی کہ میں پروردگار کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں، میں رب کی رضا کے لیے ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ جناب عالی اجلاس کے بعد جلسہ رکھا گیا، جلسے میں رعایا آئی، جلسے میں دیگر جناب عالی لوگ جلسے میں تعمیر ہوئے، سب نے آ کر خطاب کیا۔ جب صدر جلسہ بادشاہ آیا، بادشاہ نے خطاب کیا کہ اے لوگو، اے میری رعایا، بات ایسی ہے کہ میں بطور بادشاہ، میں بادشاہ ہوں، بادشاہت کی حیثیت سے میں پروردگار کا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، اسی پروردگار کی رضا کے لیے لوگوں، بات ایسی ہے کہ میں پروردگار کی رضا کے لیے پروردگار کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عالی بادشاہ نے اعلان کیا، لوگوں کوئی اس میں اپنے درہم کا 1000واں حصہ بھی اس اللہ کے گھر میں نہ ملائے، یہ بادشاہ اپنے پیسوں سے اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں، بادشاہ کا حکم ہے، اگر تم میں سے کسی نے مسجد میں اپنے پیسوں سے مسجد کی مدد کی تو بادشاہ مسجد کی مدد کرنے والے کو سزا دے گا۔ کوئی مسجد کی پیسوں سے مدد نہ کرے، مسجد بادشاہ اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کرے گا۔ جناب عالی بادشاہ نے اعلان کیا، ہاں اگر کوئی یہ شوق رکھتا ہے، کسی کے دل میں جستجو ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کی خدمت کرے تو آؤ یہاں مزدوری کرو، لیکن جب رات کو جاؤ تو اپنی اجرت لیتے ہوئے جانا۔ اگر کوئی بغیر اجرت گیا تو بادشاہ اسے سزا دے گا۔ جناب عالی مسجد کو تعمیر کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اللہ کی رضا کے لیے جب مسجد کو تعمیر کیا، جناب عالی مسجد کے لیے خطیب و امام کا انتظام کیا گیا، مسجد کے لیے مؤذن کا انتظام کیا گیا، خادم کا انتظام کیا گیا۔ مسجد میں اس مسجد جو بادشاہ نے بنائی، پنجگانہ نماز ہونا شروع ہوئی۔ جب پنجگانہ نماز شروع ہوئی تو بادشاہ سوچتا ہے آج چین کی نیند سوؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ کتابوں میں لکھا، جب بادشاہ جناب عالی خوابگاہ کی جانب سونے کے لیے جاتا ہے، بادشاہ جب سوتا ہے، بادشاہ کی آنکھ لگتی ہے، بادشاہ کو خواب آتا ہے۔ خواب میں بادشاہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے فرشتے زمین کی جانب آتے ہیں اور بادشاہ کی سلطنت میں آ کے جو بادشاہ نے مسجد تعمیر کی، اس مسجد کے بعد فرشتے آ کے جس تختی پر، مسجد کی تختی پر بادشاہ کا نام لکھا گیا، فرشتے بادشاہ کا نام مٹاتے ہیں اور ایک بڑھیا کا نام لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ خواب سے ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے غلاموں، اے میرے نوکروں، اے میرے خادموں، جاؤ میرا نام مسجد کے باہر سے کسی نے مٹا دیا ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ خادم مسجد کے باہر آتے ہیں، تختی دیکھتے ہیں، اس تختی پر، جس تختی پر بادشاہ کا نام لکھا گیا، بادشاہ کا ہی نام لکھا ہے۔ نوکر آ کے بادشاہ سے عرض کرتے ہیں عالی جاں آپ ہی کا نام لکھا ہے، آپ نے خواب دیکھا، جھوٹا خواب ہے۔ بادشاہ دوبارہ سویا، جب دوبارہ سویا دوبارہ خواب میں آیا کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، بادشاہ کی تختی سے، مسجد کی تختی سے بادشاہ کا نام مٹاتے ہیں، بڑھیا کا نام لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ جناب عالی بادشاہ دوبارہ بیدار ہوا، جب دوبارہ بیدار ہوا تو بادشاہ نے دوبارہ نوکروں خادموں کو اکٹھا کیا کہ جاؤ اب تو سچ میں میرا نام مسجد کے باہر سے مٹا دیا۔ نوکر مسجد کے باہر آ کر تختی پر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا ہی نام لکھا ہوا ہے، آ کے بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ نام آپ ہی کا لکھا گیا ہے۔ بادشاہ دوبارہ خوابگاہ میں جب سوتا ہے، دوبارہ خواب آتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، بادشاہ کی مسجد سے بادشاہ کے نام کو مٹا کر بڑھیا کا نام لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ جناب عالی صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے، بادشاہ جناب عالی آ کر اپنی عدالت میں بیٹھتا ہے، بادشاہ اعلان کرتا ہے
جہاں جہاں میری بادشاہت ہے میری رعایا کو اکٹھا کیا جائے، بادشاہ کی رعایا کو، بادشاہ کے غلاموں کو، سب کو بادشاہ کے پاس لایا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ان میں جو بڑھیا عورتیں ہیں انہیں نکالا جائے، بادشاہ کو دکھایا جاتا ہے کون سی عورت ہے جس کی شکل آگ کے خواب میں آ رہی ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے ایک عورت سامنے آتی ہے، بادشاہ کہتا ہے یہی عورت ہے جس کے لیے فرشتے میرے خواب میں آ کر میری مسجد سے میرا نام مٹاتے ہیں اور اس کا نام لکھ کے جاتے ہیں۔ جناب عالی جب بادشاہ نے یہ کہا، اس کے بعد بادشاہ بڑھیا عورت سے کہنے لگا بتا بڑھیا مسجد میں تو نے کیا حصہ ملایا، بتا بڑھیا مسجد میں تو نے کتنی رقم ملائی، بتا بڑھیا میں نے تو اعلان کیا تھا جو مسجد میں اپنے درہم کا 1000واں حصہ ملائے گا اسے بھی بادشاہ سزا دے گا، بتا تو نے کیا ملایا۔ بڑھیا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی بادشاہ میں کچھ نہیں ملا سکتی، بادشاہ میں اتنی استطاعت نہیں رکھتی کہ میں اپنے مال میں سے اللہ کی مسجد میں کچھ لگاؤں، اور بادشاہ تو نے منع کیا، جب تو نے منع کیا پھر میں اس مسجد میں پیسے کیسے لگا سکتی ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا بڑھیا بتا کیا کام کیا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں میرا نام مٹاتے ہیں تیرا نام لکھ کے جاتے ہیں، بڑھیا بتا کیا مدد تو نے مسجد کی۔ بڑھیا کہتی ہے بادشاہ مسجد کی کوئی مدد میں نے نہیں کی، بادشاہ آپ کا حکم تھا خبردار مسجد میں کوئی اپنا روپیہ نہ ملائے، بادشاہ میں نے روپیہ نہیں ملایا، ہاں بادشاہ ایک نیکی کی تھی، تیری مسجد تعمیر ہو رہی تھی، تیرے مسجد کے مزدور جو تھے وہ دوپہر کا کھانا مسجد کی چھاؤں میں بیٹھ کر کھا رہے تھے، تیرے مسجد کے مزدور جن سواری پر بیٹھ کر مسجد کو تعمیر کرنے آتے وہ سواریاں باہر تپتی دھوپ میں کھڑی تھی، بادشاہ ان سواریوں میں ایک گھوڑا تھا جو تپتی دھوپ میں کھڑا تھا اور پانی پینے کے لیے قریب ہوتا، رسی چھوٹی ہے پانی کے قریب نہ ہو پا رہا، بادشاہ اس بڑھیا نے پانی کا ٹپ اٹھا کر اس گھوڑے کو پلایا ہے، بادشاہ یہ نیکی کی ہے اور کوئی روپیہ اور کوئی پیسہ نہیں لگایا، بادشاہ تو نے مسجد بنائی میں نے یہ نیکی کی، میری نیکی تیرے پروردگار کو پسند آ گئی ہے۔ بادشاہ نے جناب عالی اعلان کیا کہ بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو میں نے مسجد اللہ کی رضا کے لیے بنائی باہر تختی پہ میں نے اپنا نام لکھوایا، اس تختی کو ہٹا دیا جائے اور اس بڑھیا کا نام لکھوایا جائے، کیونکہ اس بڑھیا کی ادا رب کو پسند آئی اور رب فرشتے بھیجتا ہے اس کا نام لکھوانے کے لیے۔ جناب عالی آج ہماری اتنی استطاعت نہیں جناب عالی کے ہم پیسوں سے مسجد کی مدد کر سکیں، لیکن جناب عالی جب دھمکی ملتی ہے کہ مسجد مسمار کریں گے، مسجد شہید کریں گے، تو حضور کے غلام حاضر ہیں، حضور کے غلاموں کا سینہ حاضر ہے۔ جناب عالی جب تک اس جسم میں جان ہے جناب عالی مسجدوں کے محافظ بن کے کھڑے رہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والی ہو، مسجد کی جناب عالی نگہبانی مسجد کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے رہیں گے۔ ہماری یا سیدی یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم، جناب عالی آئیں، مسجدوں کا مقام اپنے جانان سے معلوم کر کے آئیں۔ جناب عالی کتاب کا نام مشکات المصابیح، اس کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ جناب عالی میرے جانان کے حیات ظاہری میں ایک حبشہ کی عورت تھی، یعنی حبشی عورت تھی، جیسے بلال حبشی حبشہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایسے ایک عورت حبشی تھی جو حبشہ سے تعلق رکھتی تھی، آ کر مسجد نبوی کی دیکھ بھال کیا کرتی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی۔ جناب عالی ایک وقت ایسا آیا، مشکات المصابیح
تعلیم میں لکھا کہ اس عورت کی طبیعت ناساز ہوئی. جناب عالی اس عورت کا جب انتقال ہوا، حبشہ کی عورت کا جب وصال ہوا، تو صحابیات نے اس عورت کو غسل دیا، صحابہ نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا، جناب عالی جنت البقیع میں دفنا دیا. صبح جب میرے جانان مسجد نبوی آئے، اپنے سے نہیں کہہ رہا، مشکات المصابیح میں نقل کیا اس حدیث کو. میرے جانان آئے، میرے جانان نے صحابہ سے فرمایا آج حبشہ کی عورت نظر نہیں آ رہی. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رات کو حبشی عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یا رسول اللہ انتقال کر گئی، یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھایا، جنت البقیع کے سپرد کر دیا. میرے جانان نے فرمایا صحابہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے بتاتے میں اس عورت کا جنازہ پڑھاتا. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دن ہو رات ہو شام ہو جو پہر ہو، یا رسول اللہ آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم آپ کے آرام میں خلل ڈالتے، یا رسول اللہ اس وجہ سے ہم نے اس عورت کو دفنا دیا. میرے جانان نے فرمایا مجھے حبشہ کی عورت کی قبر کی جانب لے چلو، وہ عورت جو مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی، وہ عورت جو مسجد نبوی کی دیکھ بھال کیا کرتی، مجھے اس کی قبر کی جانب لے چلو. صحابہ میرے جانان کے ساتھ جنت البقیع آئے. میرے جانان نے جب عورت کی قبر دیکھی، وہ عورت جو مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی، وہ عورت جو مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتی، میرے جانان امام بنے، صحابہ میرے جانان کے مقتدی بنے. جناب عالی جنازہ ایک بار ادا کر دیا جائے، قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ دوبارہ جنازہ پڑھایا نہیں جاتا. بس شرط یہ ہے اگر پہلے جنازے میں جس کا جنازہ ہے اس کا ولی شامل نہ ہو تو دوبارہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے. معلوم ہوا اس حبشی عورت کے ولی میرے جانان تھے، اس حبشی عورت کے وارث میرے جانان تھے. میرے جانان نے اس عورت کا دوبارہ جنازہ پڑھایا گیا. جناب عالی کیوں؟ اس عورت نے مسجد کی خدمت کی، اس عورت نے مسجد کی دیکھ بھال کی، تو میرے جانان نے دوبارہ اس کا جنازہ پڑھایا. پھر میرے جانان نے ید اللہ والے ہاتھ بلند کیے اور پروردگار سے عرض کی کہ پروردگار اس نے تیرے در کی دیکھ بھال کی، اس نے تیرے گھر کی دیکھ بھال کی، یہ تیرے گھر پہ لگی رہتی تھی، تو اس کی مغفرت فرما، تو اس کی بخشش فرما. معلوم ہوا حضور کے اگر آج مسجدوں پر پہرا دیں گے، مسجدوں کی دیکھ بھال کریں گے، تو جناب عالی کیا پتہ ہماری ادا بھی رب کو پسند آ جائے، ہماری ادا ہمارے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائے. آئیں جناب عالی اپنے کونین کے والی کے پاس چلتے ہیں. کتاب کا نام ابن ماجہ، ابن ماجہ میں میرے جانان کے فرمان کو نقل کیا. میرے جانان نے فرمایا کوئی شخص مسجد میں آ کر رب کا ذکر کرے یا مسجد کے کام کاج میں لگ جائے تو اس سے پروردگار خوش ہوتا ہے. اور پروردگار اس شخص سے کیسا خوش ہوتا ہے جو مسجد میں آ کے رب کا ذکر کرے، مسجدوں میں آ کر مسجدوں کی دیکھ بھال میں لگ جائے. ابن ماجہ میں میرے جانان نے فرمایا پروردگار ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کسی گھر کا کوئی بڑا فرد اس گھر سے دور چلا جائے اور وہ اپنے گھر جب واپس آئے اس کے بچے جس طریقے سے اپنے باپ کو اپنے ولی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایسا پروردگار مسجد میں ذکر کرنے والے کو دیکھ کر، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. جناب عالی اتنا بڑا مقام ان مسجدوں کا ہے. آئیں ذرا فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں. کتاب کا نام جناب عالی بخاری شریف، بخاری شریف میں ہے. جناب عالی روایت کرنے والے حضرت سائب بن یزید ہیں. حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آرام کر رہا تھا، میں سو رہا تھا کہ مجھے کسی نے کنکر مارا. حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے دیکھا مجھے پتھر کس نے مارا. حضرت سائب بن یزید کہتا ہے میں نے دیکھا فاروق اعظم نے مجھے پتھر مارا. اور فاروق اعظم مجھ سے فرمانے لگے صاحب یہ مسجد نبوی میں دو لوگ بیٹھے ہیں، یہ شور کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ، چیخو پکار کر رہے ہیں. حضرت صاحب
فرماتے ہیں میں ان دو لوگوں کو اٹھا کر جب فاروق اعظم کے پاس لایا، فاروق اعظم نے فرمایا بتاؤ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ دو لوگ عرض کرنے لگے اے فاروق اعظم امیر المومنین، ہم تعلق طائف سے رکھتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اگر تم تعلق مدینے سے رکھتے تو مدینے کی مسجد میں رسول اللہ کی مسجد میں چیخو پکار کر رہے ہو، اگر تم تعلق مدینے سے رکھتے تو فاروق اعظم تمہیں سزا دیتا۔ جناب عالی مسجدوں کا اتنا بڑا مقام ہے اور آج جناب عالی اسی ریاست مدینہ کا ترانہ الاپتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم ریاست مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے۔ اسی جناب عالی ریاست مدینہ کا نام لے کر میرے جانان کے عاشقوں کو بے وقوف بنا کر ان سے ووٹ بٹیل کر ریاست مدینہ کے نام پر جناب عالی مسجدوں کو گرایا جاتا ہے۔ ڈی سی صاحب سن لو، اگر آؤ گے تو حضور کے غلام ابھی بے غیرت نہیں ہوئے، حضور کے غلاموں میں غیرت ہے، حضور کے غلام مسجدوں کے لیے اپنے سینے حاضر کریں گے، لیکن ڈی سی صاحب مسجدوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والی مسجد ہو۔ ڈی سی صاحب ہمارے سینے مسجدوں کے لیے حاضر ہیں، ہمارے سینے حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں۔ جناب عالی ہم مسجدوں کو آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے سینے قربان کر دیں گے۔ کتاب کا نام مسلم شریف، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں روئے زمین میں نے عرض کی یا رسول اللہ روئے زمین پہ کون سی محبوب ترین سب سے اچھی جگہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے جانان نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے محبوب ترین جگہ، سب سے بہترین جگہ رب کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ جناب عالی میرا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر حضور نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بری ترین جگہ رب کے نزدیک بازار ہے۔ آئے جناب عالی اس حدیث کو دوسرے زاویے سے بیان کر کے آتا ہو۔ جناب عالی اسے نقل کیا امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اسے نقل کیا امام احمد نے، اسے نقل کیا امام ابو یعلا نے، اسے نقل کیا جناب عالی امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اتنے سارے جناب عالی روایتیں آپ کو لا کے دی۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی آیا حضور سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے محبوب ترین جگہ، سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضور خاموش ہوئے۔ حضور نے فرمایا اس کا جواب میں وقت تک نہیں دوں گا جب تک اس کا جواب جبریل رب کے پاس سے نہ لائے۔ جناب عالی ابن عمر فرماتے ہیں کہ جبریل آیا میرے جانان سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جو آپ سے یہ سوال کر رہا ہے وہ اس کے جواب کے بارے میں بہترین طریقے سے یا رسول اللہ جانتا ہے۔ یا رسول اللہ روئے زمین پر میں جبریل یا رسول اللہ رب فرماتا ہے روئے زمین پر رب کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ جناب عالی آج ریاست مدینہ کا ترانہ الاپ کر اسی کونین کے والی کا نام لے کر ووٹ بٹیل کر جناب عالی انہی مسجدوں کو مسمار کرنے کی، انہی مسجدوں کو شہید کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے جو جگہ رب کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے۔ گردواروں کے لیے جناب عالی فنڈ دیے جاتے ہیں کہ گردوارے بنائے جائیں، مندروں کے لیے جناب عالی ہمارے وزیر اعظم ہماری گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے مندر بناؤ، گردوارے بناؤ، اور مسجدوں پر جب بات آتی ہے کہتی ہے غیر قانونی جگہ ہے گراؤ، ہمیں جگہ چاہیے ہے۔ سن لو سینے حاضر ہیں، مسجدیں نہیں دیں گے، جانیں قربان کر دیں گے، لیکن مسجد پر جناب عالی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آئیں جناب عالی حضور کے پاس چلتے ہیں۔ اس حدیث کو جناب عالی امام ترمذی نے نقل کیا، اس حدیث کو امام
ابن ماجہ نے نقل کیا، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا۔ حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ ساجدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرے سرتاج نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدوں کو بنایا جائے اور ان مسجدوں کو پھر خوب پاک صاف ستھرا خوشبودار رکھا جائے۔ جناب عالی آج حضور کے فرمان کو، حضور کے فرمان کی یہ نافرمانی کر کے مسجدوں کو گھرانے کے آرڈر دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجدیں شہید کرو۔ نانا جناب عالی مسجدوں کو کوئی ہاتھ لگائے، حضور کے غلاموں کے سینے حاضر ہیں۔ مسلمان اپنی جان دے دیں گے لیکن جناب عالی مسجدوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کتاب کا نام نسائی شریف، نسائی شریف میں میرے حضور کے فرمان کو نقل کیا۔ اس حدیث کے راوی جناب عالی حضرت طلق بن علی ہیں۔ طلق بن علی فرماتے میں حضور پر ایمان نہیں لایا تھا، میں حضور پر ایمان نہیں لایا، حضور سے ملنے کے لیے آیا۔ طلق بن علی فرماتے ہیں میں جب حضور سے ملنے کے لیے آیا، حضور کے ید اللہ والے ہاتھ پر میں ایمان لایا۔ جب میں ایمان لایا، طلق بن علی فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے ہم گرجا گھر میں عبادت کیا کرتے، یا رسول اللہ اب آپ پر ایمان لے آیا ہو، یا رسول اللہ اب بتائیں اب کیا کروں؟ میرے جانان نے فرمایا کہ ان گرجا گھر کو شہید، ان گرجا گھر کو مسمار کرو جن کی تم پہلے عبادت کیا کرتے، اب تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو، ان گرجا گھر کی جگہ مسجدیں تعمیر کرو۔ جناب عالی طلق بن علی فرماتے ہیں حضور نے وضو کر کے جو حضور کے اسے مس ہوا پانی تھا وہ مجھے دیا، مجھ سے فرمایا جاؤ اب تم مجھ پر ایمان لائے ہو، گرجا گھر کو مسمار کرو اور اس جگہ یہ میرے وضو سے جو پانی نکلا ہے اس پانی کو چھڑکو، چھڑکنے کے بعد اس جگہ مسجد کو تعمیر کرو۔ جناب عالی طلق بن علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ تپش بہت ہے، یا رسول اللہ گرمی بہت ہے، آپ کے جسم سے جو پانی مس ہوا، یا رسول اللہ پانی کم ہے، اپنے وطن پہنچوں گا پانی خشک ہو جائے گا۔ طلق بن علی فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا اس پانی میں اور پانی ملا دو، اس پانی میں جب تم اور پانی ملا دو گے، پانی ملانے کے بعد تم اپنے وطن چلے جانا، وہاں اس گرجا گھر کو مسمار کر کے اس پانی کو ڈال کے مسجدوں کو تعمیر کر دینا۔ آج جناب عالی مندروں کو آباد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور مسجدوں کو شہید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام دار النصیحین، اس کتاب میں میرے حضور کے فرمان کو نقل کیا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز محشر کا میدان لگے گا، جب قیامت برپا ہوگی، سب چیزیں مسمار ہو جائیں گی، لیکن یہ مسجدیں اپنی اصل حالت میں رب العزت کی بارگاہ میں آئیں گی۔ میرے جانان نے فرمایا جب یہ مسجدیں رب کی بارگاہ میں آئیں گی، یہ مسجدیں اس صورت رب کی بارگاہ آئیں گی کہ مسجدیں ایک گھوڑے کی نما بنی ہوں گی، اور ان مسجدوں کی گھوڑا جو ہوگا اس کی گردنیں زعفران کی ہوں گی اور اس کا سر مشک کا ہوگا اور اس پر لوگ سوار ہو کر آ رہے ہوں گے۔ جناب عالی میرے جانان نے فرمایا کہ اہل محشر رب سے عرض کریں گے پروردگار یہ لوگ کون ہیں جو گھوڑوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں؟ پروردگار گھوڑوں کی شان ایسی ہے، ان پہ جو سوار ہیں یا پروردگار اس کی شان کیا ہے؟ پروردگار عرض یہ ہے اہل محشر تجھ سے عرض کرتے ہیں کیا یہ جو گھوڑوں پر سوار ہیں یہ نبی ہیں؟ کیا پروردگار یہ فرشتے ہیں؟ پروردگار فرمائے گا نہ یہ نبی ہیں نہ یہ فرشتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں سے تعلق رکھا کرتے تھے، جو مسجدوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آئیں اپنے حضور کے پاس چلتے ہیں۔ کتاب کا نام معارج، معارج میں میرے جانان کے فرمان کو نقل کیا۔ جناب عالی میرے جانان نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات رب العزت سے ملاقات کے لیے گیا، میں نے عرض کی کہ اے پروردگار تو نے نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی امت کو کشتی عطا فرمائی، پروردگار تو نے مجھے میری امت کو کیا دیا؟ پروردگار نے اپنے محبوب سے فرمایا میں نے نوح کی امت کو کشتی عطا فرمائی، محبوب تجھے تیری امت کو مسجدیں عطا فرمائی، وہ مسجدوں میں سوار ہو کر پل صراط
ہاتھ سے گزر جائیں گے۔ جناب عالی آج حکم دیا جاتا ہے مسجدوں کو شہید کیا جائے۔ سن لو حکم دینے والوں، سینے جو ہیں وہ کم نہیں پڑیں گے، سینے قربان کر دیں گے، لیکن مسجدوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے ہم سب کو کما حق کو ہو مسجد کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یا سیدی اللہ پاک سے دعا ہے ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شہرت کے ساتھ، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔